السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ اسراء پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، اور قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر، بے شک قرآن فجر کا، کانا ہے، مشہودا، گواہی دی گئی۔ شاہد کا مطلب گواہی دینا بھی ہوتا ہے، اور شاہد کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، موجود ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے دو ترجمے آپ کر سکتے ہیں، مشہودہ گواہی دی گئی، اور مشہودہ حاضر کیا گیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم کرو نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو اس میں ساری 5 نمازیں آ جاتی ہیں۔ طلوع کا مطلب ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے کا وقت، اور غسق کا معنی ہوتا ہے تاریکی، اندھیرا، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ قرآن الفجر، فجر کا قرآن، یعنی فجر کے وقت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی آیات تو 2 ہوتی ہیں فرضوں کی، لیکن اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر کا حاضر کیا گیا، یعنی اس کی گواہی دی گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کرامن کاتبین، فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال لکھنے پر مقرر کیے گئے ہیں، ان کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے، یعنی عصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ 2 فرشتے عصر کے ٹائم آتے ہیں، انہوں نے فجر تک آپ کے نامہ اعمال لکھنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 اور فرشتے آ جاتے ہیں، اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ واپس چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور نئے آنے والے 2 فرشتے نامہ اعمال لکھنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے عصر تک اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ چاروں فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المواقیت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تہجد حروف ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی۔ یہاں دوسرا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ رات کو آرام کرنے کے بعد پہلے حصے میں آرام کریں اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، نفل ادا کریں۔ نافلۃ لک، آپ کے لیے نفل، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز کے بارے میں کہا تھا، جس کا سورۃ مزمل میں ذکر ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ یا آدھی رات قیام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، رات کی آخری پہر اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کی قیام کی خوبصورتی اور لمبائی کا پوچھو نہ۔ اس کے علاوہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ایک نفل زائد چیز تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ تھی، اور امت کے لیے یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ مقام محمود وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے بارے میں عام سفارش کریں گے۔ اس سفارش کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی تمام مخلوقات کا حساب کتاب شروع ہوگا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کریں۔ حدیث کے مطابق جو اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، یعنی میں اس کی ضرور سفارش کروں گا جو بھی اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ وَقُلْ اور کہہ ربی اے میرے رب ادخلنی مجھے داخل کر مدخلا داخل ہونے کی جگہ صدقٍ سچائی کے ساتھ وَأَخْرِجْنِي اور مجھے نکال مخرجا نکلنا صدقٍ سچائی کے ساتھ وَاجْعَل لِّي اور بنا میرے لیے مِن لَّدُنكَ اپنی طرف سے سلطانا نصیرا سلطانہ غلبہ نصیرہ مدد اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی لے جائے اچھی طرح لے جائیں سچائی کے ساتھ اور جہاں سے نکالیں اچھی طرح سچائی کے ساتھ نکالیں اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد عطا فرما دیں، یعنی جس نئی جگہ میں جاؤں وہاں پہ میرے لیے غلبہ اور مدد عطا فرما دیں۔ یہ آیت جو ہے نا یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے نا کہ جب میں اب نئی جگہ جا رہا ہوں تو وہاں مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرمانا اور میرے لیے غلبہ عطا فرمانا مدد عطا فرمانا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جاؤں تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا۔ تو مطلب سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور جب بھی کسی نئی جگہ میں جانے کا ارادہ ہونا تو یہ دعا پڑھ کے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی اور جو کوئی پریشانی اس نئی جگہ سے آنی ہوگی وہ دور ہو جاتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے جَاءَ الْحَقُّ آ گیا حق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور نابود ہو گیا باطل، ان الباطل بے شک باطل کان زہوقا ہے ہی نابود ہونے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی کہیں کہ اب حق آ چکا ہے اور باطل نابود ہو چکا ہے اور بے شک باطل تو نابود ہونے والا ہی ہے۔ یہ والی جو آیت ہے نا یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں 360 بت پڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے گراتے جاتے اور ساتھ یہ والی آیت پڑھتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ یہ جو دعا ہے نا یہ صحیح بخاری تفسیر بنی اسرائیل میں یہ مل جائے گی آپ کو، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو گراتے جاتے تھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن قرآن میں سے ما هو شفاء وہ تو شفا ہے ورحمۃ اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے نا وہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کو الا مگر خسارہ نقصان ہی۔ مومنین کے لیے تو یہ شفا ہے لیکن جو ظالم ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے شفا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نقصان ہی ہے۔ اس کے علاوہ نقصان کے علاوہ ان کو اور کچھ زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ کافروں نے تو کفر کرنا ہے انکار کرنا ہے، انہوں نے کون سا ماننا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہی ہونا ہے۔ شفا ہے، شفا آپ کو پتہ ہے کہ شفا جو ہے یہ باطنی مفہوم کے لیے بھی ہے، یعنی دل کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، اس طرح کی بیماریاں جو نظر نہیں آتی ان کے لیے بھی شفا ہے، اور جو ظاہری بیماریاں ہیں نا ان کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ دم ہے، سورۃ فلق اور ناس جو ہے اللہ کی پناہ پکڑنے والی صورتیں ہیں، ایسے ہی جو توحید ہے وہ سورۃ اخلاص میں بیان کی گئی ہے۔ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو باطنی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی یہ شفا ہے، یعنی سراسر شفا ہی ہے ہمارے لیے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَأَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ وَإِذَا اور جب ہم انعمنا کو انعام کرتے ہیں علی الانسان انسان پر، یعنی کوئی احسان کرتے ہیں، عارض اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَ بِجَانِبِهِ اور پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اس کو برائی، كَانَ يَئُوسًا تو وہ ہو جاتا ہے بہت مایوس۔ انسانی فطرت اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ عام طور پر انسان کی فطرت ایسے ہی ہے کہ جب اس پر کوئی احسان کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو وہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے، منہ موڑنے لگ جاتا ہے، پہلو بدلنے لگ جاتا ہے۔ پہلو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ تکبر کرنا، کہ نعمت کے ملنے پر تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، اور وہ ایک دوسرے سے اعراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب کوئی برائی ان کو پہنچتی ہے نا تو وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ انعامات دے کے آزماتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ برائی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، یعنی کوئی برائی پہنچتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے۔ مومن جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، احسانات ملتے ہیں، اس پر تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مومن بندے کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تب وہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کا بھی اس کے لیے اجر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے یا کوئی گنہگار ہے جس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ عام انسان کی طرح جب نعمتیں ملی تب تو بڑا خوش متکبر، سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات بھول جاتا ہے، اپنی پچھلی جو بات ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ مجھ سے جانی ہی نہیں اب کبھی، تو وہ اللہ کے آگے توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا، تو اس کے لیے دونوں حالتیں جو ہے نا وبال ہی ہیں۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ کل کہہ دیجئے کلٌ ہر کوئی یعمل عمل کرتا ہے علی شاکلتہ اپنے ہی راستے پر، فربکم پس رب آپ کا علم زیادہ جانتا ہے بمن اس کو ہوا وہ جو اہدیٰ سبیلا زیادہ ہدایت والا ہے، سبیلا راہ کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ ہر کوئی ہر شخص اپنے ہی طریقے پر عمل کرتا ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی کون صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مطابق کام کر ہی جا رہا ہے لیکن کون صحیح راستے پہ ہے نا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے اپنے اخلاق کے مطابق، اپنی عادات کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق یا اپنی کیپیسٹی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں زیادہ کیپیسٹی دی ہوتی ہے، کسی میں کم دی ہوتی ہے، کسی کی عقل زیادہ ہوتی ہے، کسی کی عقل کم ہوتی ہے، کوئی کسی بات کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی بات کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر بندے کا اپنا ایک کردار، اپنی ایک طبیعت اور اپنا ایک اخلاق ہوتا ہے، یا اپنی ایک اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی، عمل کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کو زیادہ بہتر ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر، ہدایت والے راستے پر کون ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمیں کسی کو برا کام کرتے دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جہنمی ہے، تو برے کام کرتا ہے، یہ تو برا آدمی ہے۔ ہمیں اس طرح کا حکم لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو مغفور ہو گیا، یہ تو اللہ کے ہاں بخشا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، نہ زندہ کو نہ مردہ کو۔ ہم کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے۔